میرے لیے بڑی یہ آنر کی بات ہے کہ آج میں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں، آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے، سیکھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 1 چیپٹر 2 اور اس کی ورس جو ہے فرسٹ سے ریڈ کروں گا میں، تو غور سے سنیے۔ گاسپل آف میتھیو، متی کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب یسو ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیے آمین۔ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام، جس کا آج ہم جشن منا رہے ہیں اور ابھی چند دنوں کے بعد منائیں گے، تو اس کا نام پہلے بھی تھا اور اس کا انتظار پہلے بھی ہو رہا تھا، صدیوں پہلے بھی اس کا نام تھا، تاریخ اسی کے نام سے چلتی تھی اور تاریخ اسی کے نام سے اب بھی جاری ہے، اور وہی ہے جس نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے تاریخ لکھی جاتی کاف میم قبل از مسیح، مسیح کا نام پہلے بھی، کیونکہ اس نے خود کہا اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ وہ خداوند ازل سے ہے اور اب تک رہے گا، اور مسیح کے متعلق جو پروفیسیز ہیں بائبل مقدس میں 300 پروفیسیز ہیں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بھی ہیں۔ 300 پیشن گوئیاں ڈائریکٹ ہوئی کہ میں ایک مسیحا آئے گا، ایک مسیحا آئے گا، لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ مسیحا آنے والا ہے، نجات دہندہ آنے والا ہے، چھٹکارا دینے والا آنے والا ہے، گناہوں سے چھڑانے والا آنے والا ہے، اور اس بات کا ہیرودیس کو بھی پتا تھا، فقیوں اور فریسیوں کو بھی پتا تھا۔ اور یہاں پر جو ہم نے ورد یہاں پر پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں مجوسی ہے جو کہ پورب سے نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ جو مجوسی تھے کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ بڑے عقل مند، وائز مین اور امیر ترین اور ستاروں کا علم رکھنے والے، جن کو سب کچھ علم تھا، اور ان کو پتا چل گیا کہ دنیا کے اندر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے اور کسی ایسے بادشاہ کی پیدائش ہوئی ہے جس کو سجدہ کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہ چلتے چلتے یروشلیم میں آ گئے ہیں، اور ابھی بیت الحم 6 میل اور دور ہے، یروشلیم سے بیت الحم کا فاصلہ 6 میل کا ہے، اور وہ یروشلیم میں وہاں پر پوچھ رہے ہیں۔ ہیرودیس سے پوچھا گیا، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اگر پیدا ہوگا کسی بادشاہی محل میں ہی ہوگا، اس لیے وہ یروشلیم میں ہیرودیس کے محل میں آئے ہیں۔ وہاں پر ایک بات اور بتاتے چلیں کہ دنیا کے اندر کوئی بچہ اگر کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بادشاہ نہیں ہوتا ہے، وہ شہزادہ کہلاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی پیدائش سے ہی بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ ہے اور بادشاہ رہے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ہے۔ اور ہیرودیس نے فوراً کاہنوں کو بلایا، فقیوں کو بلایا، اور ان کو پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم کسی کو بلاتے ہیں
किसी आलम को, किसी फाजल को उन्होंने फौरन से बता दिया। ये पेशन गोई यहाँ पर जो मैंने पढ़ी, मीका 2 बाब उसकी 5वीं आयत में, 700 साल पहले यसाया ने भी की, मीका ने भी की, और नबियों ने भी पेशन गोइयाँ की। और ये पेशन गोई जो जिसका जिक्र यहाँ पर है, ये मीका नबी की किताब में, और इसने फौरन उन्होंने बता दिया। और यहाँ से हम कुछ बातें भी सीखते हैं कि 3 रद्द अमल, जिनमें मजूसियों का रद्द अमल क्या है, हेरोदीस का रद्द अमल क्या है, और उस वक्त की जो मजहबी लीडरशिप थी, क़यादत थी, उनका रद्द अमल क्या था। मजूसी जो कि गैर मजहब से थे, वो किसी मानने वाले, किसी बुत की, किसी देवता की, सितारों का इल्म रखने वाले, लेकिन उनको पता चल गया कि दुनिया के अंदर जो बादशाह पैदा हुआ है, हमने उसको देखना है, नजराने देने हैं, सजदा करना है, और हमने जाना ही जाना है। वो सफर उनका मुश्किल था किसी भी तरह से वो, लेकिन उन्होंने अपना सफर तय किया, मुश्किल सफर तय किया। और आज मेरे बहनों और भाइयों, कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह की पैदाइश को तो जानते हैं, लेकिन सजदा करना, उसको नजराने देना, उनके अंदर ये बात नहीं है, बल्कि वो अपनी मन मर्जी करते हैं। और इसी तरह हेरोदीस है, ये बादशाह, इसके मुतल्लिक हिस्ट्री बताती है कि बड़ा जालिम बादशाह था। ये किसी को बर्दाश्त नहीं करता था, ये मेरी बादशाही के अंदर कोई और बादशाह आ जाए। इसने अपने बेटों को, अपनी हामला बीवी को भी मार दिया था। इसके अंदर एक ही तरफ थी कि वो बादशाह मुझे मिल जाए और मैं उसे मार दूं। इसने मजूसियों को चुपके से बुलाया, कहता है कि उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और आकर मुझे खबर दो, ताकि मैं भी उसको सजदा करूं। क्या ये रहा, लेकिन इसके अंदर एक चोर छुपा हुआ है, जो कि किसी तरह वो मुझे मिल जाए और मैं उसको मार दूं। जब मजूसी वहां से निकल जाते हैं, 6 मील का सफर करते हैं, ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, और इन्होंने वहां पर जाकर सजदा किया, अपने नजराने पेश किए। तो आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम एक काम कर सकते हैं, या नजराना दे सकते हैं, सजदा हम नहीं करते। तो आपके सजदों की भी जरूरत है उसे, और आपके नजरानों की भी जरूरत है उसे। इन्होंने सोना, मुर, लुबान खुदावंद यीशु को पेश किया। और तीसरी जो मजहबी लीडरशिप है, उसका रद्द अमल क्या था कि वो पेशन गोइयों के मतलब जानते थे, सब कुछ जानते थे कि एक मिसाया आने वाला है, उसका इंतजार हो रहा था। बजाय कि वो भी कहते कि अगर वो मिसाया आ गया है, हम भी चलते हैं, जो जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके मतलब पेशन गोई हो चुकी थी, और हम भी उसे सजदा करेंगे। लेकिन उनको इल्म उनके अंदर बहुत था, सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर वो डेड थे, मुर्दा थे, उनके अंदर कोई तजस्सुस नहीं हुआ कि हम भी जाकर उसे सजदा करें। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म बहुत है, नॉलेज बहुत है, वो जानते सब कुछ हैं, कलाम की बातें उन्हें बड़ी आती हैं, लेकिन मसीह के मुतल्लिक उनका रद्द अमल क्या है? क्या वो उसकी इबादत, उसकी परस्तिश और उसके कलाम को फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगी उसे देते हैं? इल्म रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलम हैं। हमारे मुल्क का वजीर आजम जो है इमरान खान, उसने भी कह दिया था कि तारीख के अंदर हजरत ईसा का नाम नहीं मिलता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का नाम, जैसे मैंने पहले बताया कि वो अज़ल से है, वो अब तक रहेगा, और उसकी बादशाही का आखिर नहीं है, बल्कि वो दुनिया के अंदर बादशाहों को मुकर्रर करने वाला, बादशाहों को बर्पा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमें उसको सजदे करने की जरूरत है, और उसको जानने की जरूरत है, और उसकी बादशाही के लिए अपने आप को पेश करने की जरूरत है। और याद रखिए, ये सारा जो क्रिसमस का त्यौहार है, पैगाम है, क्रिसमस जो है, ये बहुत सारी बातें हमारे अंदर ले आने, अपने अंदर अपनाने का नाम है। मोहब्बत, अमन, सुलह, सलामती, मोहब्बत, भाईचारा, ये सारा पैगाम देता है। बर्दाश्त, अपने जो हमने जिनके साथ हमारे अंदर हसद है, नफरतें हैं, हमारे अंदर गुस्से हैं, तफरके हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, अपने ही खानदानों के अंदर कई दफा हम मुंह बनाकर क्रिसमस तो मना रहे होते हैं, लेकिन हम अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए, हमारे अंदर हसद और गुस्से से हम भरे होते हैं। क्रिसमस का नाम है सुलह।
اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا کے اندر آیا کہ انسان کے اور خدا کے درمیان جو جدائی پڑ گئی تھی، جو جدائی کی دیوار، جو گناہ کی دیوار تھی، اسے ختم کر کے باپ کے ساتھ دوبارہ سے ہمارا میل ملاپ کرا دے، ہماری رفاقت ہو جائے، ہماری فیلوشپ اس کے ساتھ بحال ہو جائے اور ہم اسی رشتے کے اندر دوبارہ سے بحال ہو جائیں۔ یہ کرسمس کا پیغام ہے، اور کرسمس کا پیغام تابعداری، فرما برداری، خدا کے کلام کی، اپنے خداوند مسیح کی تابعداری یا فرما برداری ہے کہ اگر ہم صرف نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھا لیتے ہیں، یہ خالی کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس دوسروں کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنے کا نام ہے۔ کرسمس روٹھے ہوئوں کو منانے کا نام ہے۔ کرسمس محبتیں بانٹنے کا نام ہے۔ کرسمس دوسروں کے لیے دوسروں کو معاف کر دینے کا نام ہے۔ کلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں آج ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر ہم یہاں پر کرسچن کمیونٹی جتنی بھی ہے، آج ہمارے ساتھ ہمارے مسلم کمیونٹی بھی یہاں پر بیٹھی ہے، ہم ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہمیں ہر ایک سے صلح کا پیغام ہمیں دینا ہے، اور یہ اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے چال چلن سے، اپنے رویوں سے، آپ جس ڈپارٹمنٹ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پر کرسمس کا پیغام آپ کے کریکٹر سے چلے گا۔ آپ کتنا کام دیانتداری سے، ایمانداری سے، کتنی ڈیوٹی اپنی وفاداری سے کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک غیر حاضری کرتے ہیں، ایبسنٹ کرتے ہیں اور ہماری 2 لگا دی جاتی ہے، یہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ عدالت کے دن یہ سارا کچھ اس کا حساب ہوگا۔ آپ اپنی ڈیوٹی وفاداری ایمانداری کے ساتھ کیجئے، اس کا اجر صلہ خداوند آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ اور کلسیوں کے خط کا حوالہ میں آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلسیوں کا خط ہے پولس رسول کا، اور وہاں پر جو تحریر ہے وہ ملازموں، نوکروں کے بارے میں ہے کہ انہیں کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، 3 باب 22ویں آیت، اے نوکروں جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دلی سے خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی، اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، بادشاہی میں داخل کیے جاؤ گے۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، یہ کام جو کر رہے ہو یہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں ہم کر رہے، یہ خداوند یسوع کے جلال کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہماری یہ خدمات سے، ہمارے کاموں سے خداوند کے لیے لکھ لے گئے کہ تم خداوند کی خدمت کرتے ہو، اصل خدمت آپ کر رہے ہو۔ ہم تو جو خادم لوگ ہوتے ہیں نا، خدمت کرتے ہیں، اصل خدمت ہم سب جو جہاں آپ جاب کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، اصل خدمت آپ کی ہے، کیونکہ آپ کے کردار کے وسیلہ سے مسیح کا نام اور مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ پھر لکھا ہے، مالکوں کے بارے میں بھی لکھا ہے، اے مالکوں اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ایک دن تم نے بھی اس کی عدالت میں جانا ہے اور ہم نے اس کی عدالت میں جانا ہے، اور جب آج تم ہمارے ساتھ اچھا رویہ یا اچھا سلوک نہیں کرو گے، لیکن ہمارا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر تمہارے جو آفیسرز جو بدمزاج بھی ہیں، جو آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، آپ نے ان کو بھی سلام کرنا ہے، ان کی بھی تابعداری کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھی برکت چاہنی ہے، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے، اور تمہارے وسیلہ سے برکت ملے گی لوگوں کو۔ اور جب ہم یہاں پر اس اسپتال کے اندر ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے،
چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے، چاہے وہ پروفیسرز ہیں، چاہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، سب کے لیے ہمیں ایک ایماندار ہوتے ہوئے آج کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کے ساتھ بھی وفادار ہونا ہے، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی وفادار ہونا ہے. اور یہ میسج ہم سب کے لیے بلکہ میرے لیے بھی ہے. جب اس کو میں صبح آج 5 بجے جب اس کو تیار کر رہا تھا تو مجھے بھی فیل ہو رہا تھا کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی اشد ضرورت ہے. جہاں پر ہم ڈاؤن ہیں وہاں اپ ہونے کی ضرورت ہے، اوپر آنے کی ضرورت ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کا کلام آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم جو کام بھی کریں یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. کرسمس کا پیغام ہمارے لیے آج ہی ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.